علیکم سب دوست، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ میڈیکل بلنگ کے سکوپ کے حوالے سے ہے کہ میڈیکل بلنگ کی کتنی سکوپ ہے اور اس ورک میں کتنی انکم ہے، اور ایک فریش بندہ کتنی انکم جنریٹ کر سکتا ہے، اور ایز ایکسپیرینس بندہ کتنی انکم جنریٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی میڈیکل بلنگ کمپنی میں کام کرتے ہیں تب آپ کی کتنی انکم ہوگی، اگر آپ ایز فری لانسر اس کو اپ ورک اور فائیور سے کرتے ہیں پھر آپ کی کتنی انکم ہوگی۔ تو آج ہم اسی حوالے سے اس ٹاپک میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کے پوسٹ سیکشن میں ہم مختلف کمپنیز کی جاب ایڈز لگاتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکیں۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ میڈیکل بلنگ کی کتنی سکوپ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، وہ آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے اور اس کا ورک فلو جو ہے وہ کیسے پرفارم ہوتا ہے اور کیسے ہم اس کو کرتے ہیں۔ تو آئیے، سب سے امپورٹنٹ سوال جو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، اور تقریباً 100 میں سے 90 بندے یہی سوال کرتے ہیں کہ اس میں انکم کتنی ہے، یا ہماری سیلری کتنی ہوگی، یا ہم اس میں کتنا جو ہے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کمپنی کو کس پوزیشن میں جوائن کرتے ہیں، کس کنڈیشن میں جوائن کرتے ہیں۔ پہلی بات، ایک ایسا بندہ جو بالکل بگنر ہے، اس کو میڈیکل بلنگ کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ صرف چاہتا ہے کہ اس کی جاب ہو جائے اور ساتھ انکم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے، تو ایسے پرسن کی انکم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ جب ایسا پرسن کسی کمپنی کو جوائن کرتا ہے تو کمپنی اس کی 25، 28، 30، 32 میکسیمم جو ہے وہ سیلری لگاتی ہے، کیونکہ کمپنی اس کو سب سے پہلے تو 15 دن، 20 دن یا ایک مہینہ جو ہے وہ یہ سکھائے گی کہ یہ ورک کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا پرسن جو سوشل میڈیا سے سیکھتا ہے، جیسے یوٹیوب ہے، یہاں سے وہ سیکھتا ہے، یا وہ گوگل سے سیکھتا ہے، یا وہ چیٹ جی پی ٹی سے اس کی ہاؤ ناؤ لیتا ہے اور پراپر اس کو سیکھ کے ٹرمینالوجی کو، میڈیکل بلنگ کی ٹرمینالوجی کو، کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، اس کا سپر بل کیا ہوتا ہے، یا ای او بی کیا ہے، یا اے او بی کیا ہے، یا ایچ ایم او، پی پی او، ای پی او، پی او ایس پلانز کیا ہے، یا ایڈوانٹیج کیئر، مینج کیئر کیا ہے، میڈی کیئر اینڈ میڈیکیڈ کیا ہے، کلیئرنگ ہاؤس کیا ہوتا ہے، انشورنس کمپنی کا کیا رول ہوتا ہے، میڈیکل بلر کا کیا رول ہوتا ہے، اگر وہ یہ ساری ٹرمینالوجی سیکھتا ہے، یوٹیوب سے سیکھ لے، وہ گوگل سے سیکھ لے، کسی پرسن سے وہ پرسنلی سیکھ لے، یا کوئی لائیو لیکچر وہ لے رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اور وہ نوٹ بھی بنا رہا ہے کہ اس نے کیا سیکھا ہے، اس کے اندر سے اس نے اچیو کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم سوشل میڈیا پہ ہزاروں ٹاپک سنتے ہیں، ہمارے سامنے بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، ہم ساری دیکھ بھی سکتے ہیں، مطلب ہم ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ، لیکن ہمارے مائنڈ میں سیو کوئی بھی نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ ایک اوور لک ہوتا ہے اور ہم اس طرح سے اس کو اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح آپ میڈیکل بلنگ کی ویڈیوز دیکھتے ہوئے کریں گے یا کنٹینٹ پڑھتے ہوئے کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر آپ بلکہ گڑبڑ کر دیتے ہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو نہیں ملتے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس فیلڈ کو چھوڑ دیں، یا ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے، لیکن یہ فیلڈ بہت اچھی ہے، اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے اور 100% سکوپ ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھ کے کریں، یہ سب سے پہلی مین شرط ہے۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ میں مطلب انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈالر میں کمانا چاہتے ہیں، یا آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کمپنیز کے ساتھ ورک فرام ہوم پرفارم کر کے آپ اچھی انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو پہلے پڑھا جائے، اس کی ٹرمینالوجی کو پہلے سمجھا جائے، اس کے بعد پریکٹیکل کیا جائے۔ جبکہ ہمارے پاکستان کا کلچر اس طرح کا نہیں ہے، ہمارے پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ ہماری مینٹیلٹی یہ ہے، ہمیں سکھایا یہ جاتا ہے، ہمیں پڑھایا بھی یہی جاتا ہے کہ آپ کریں گے تو سیکھیں گے۔ تو میڈیکل بلنگ ایک ایسی فیلڈ ہے، یہ گوروں کی فیلڈ ہے، ظاہر ہے ان کا ہی یہ سارا ورک ہے جو ہم ایشیا پاکستان میں بیٹھ کے اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ اس کو انڈیا میں سب سے زیادہ لوگ کرتے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو میڈیکل بلنگ ہے وہ انڈیا میں ہوتی ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، اس کے ٹوٹل کتنے سٹیپ ہوتے ہیں، اور کون کون سا سٹیپ وائز اس کو ریڈ آؤٹ کریں کہ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ پیشنٹ نے اپوائنٹمنٹ لیا، سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ پیشنٹ کلینک یا ہاسپٹل میں آیا، تھرڈ سٹیپ کیا ہے کہ ڈاکٹر کے اور اس کا انکاؤنٹر ہوا، آپس میں بات چیت ہوئی۔
اگلا سٹیپ کیا ہے؟ سپر بل بننا. پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ میڈیکل بلر نے ایلیجبلٹی فائنڈ کی. اس سے اگلا بل کیا ہے؟ سٹیپ کیا ہے کہ میڈیکل بلر نے کلیم کو جنریٹ کیا. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ میڈیکل بلر نے کرنٹ انشورنس کو کلیم بھیجا. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اس نے فالو اپ لیا کہ کلیم پہنچا یا نہیں پہنچا. اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے انشورنس کمپنی سے پوچھتے ہیں کہ وہ پے ہوا یا نہیں ہوا. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ پے ہو گیا تو پیمنٹ پوسٹنگ کر دی، اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اس کے ریزن کو جانتے ہوئے کلیم کو دوبارہ سبمٹ کرنا. تو یہ سارے سٹیپ ہیں. یہ سٹیپ جاننا آپ کو انتہائی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ ٹرمینالوجی سیکھ کے میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کی اچھی انکم جنریٹ ہوتی ہے. اب ایک بندہ جس نے ٹرمینالوجی کو سیکھا ہوا ہوتا ہے، جو سٹیپ وائز سٹیپ جس طرح سٹیپ پرفارم ہوتے ہیں اسی طرح اس نے ٹرمینالوجی کو سیکھا ہوتا ہے، اس نے پڑھا ہوتا ہے، اس نے اسٹڈی کی ہوتی ہے. جب وہ کسی کمپنی میں جا کے جوائن کرتا ہے تو اس کی سیلری جو لگتی ہے وہ 60,000 70,000 80,000 تک بھی لگتی ہے فرسٹ ٹائم جوائننگ پہ. لیکن یہ جو ہم رٹا لگاتے ہیں پاکستانی کے، نہیں ہم کریں گے تو سیکھیں گے، ہم نے تو کیا ہوا نہیں ہے، ہم تو کریں گے تو سیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہے. میڈیکل بلنگ کی فیلڈ ایسی ہے کہ آپ کو پہلے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، آپ کو پہلے پڑھنا ہوتا ہے، آپ کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پرفارم کیسے ہوتی ہے اگر آپ انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ایز بگنر یا فریش جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ باقی فیلڈ کی طرح ہے، اس میں بھی دھکے ہیں. آپ کو 20-30 ہزار سے زیادہ سیلری نہیں ملنے والی. اور اگر آپ بغیر ٹرمینالوجی کو پڑھے اس فیلڈ میں کود جاتے ہیں پھر آپ کی سیلری 2-3 سال تک بھی 50-60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی رہے گی، اس سے بالکل نہیں بڑھنے والی. کیوں؟ آپ ایک، میرے خیال سے تو آپ ایک نااہل اور کاہل انسان ہیں، کیونکہ آپ اسٹڈی کو ترجیح نہیں دے رہے بلکہ آپ دے رہے ہیں ترجیح کہ آپ پریکٹیکل کریں گے. جب آپ پریکٹیکل کے لیے گھستے ہیں پی آر جی میں، ایم ٹی بی سی میں، سگنا میں، بلو ہیلتھ میں یا کسی بھی کمپنی میں، پھر آپ 6 مہینے بعد رو رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہم نے کمپنی چینج کرنی ہے کیونکہ اس میں اتنی سیلری نہیں مل رہی، کیونکہ آپ نے غلط سٹیپ پہلے چوز کیا ہوتا ہے. آپ لوگ ایز فریش ایسے بھاگ کے کمپنی میں جاتے ہو، بس کریں گے تو سیکھیں گے. بھائی کمپنی آپ کو سارے سٹیپ تھوڑی پرفارم کروائے گی، وہ آپ سے صرف ایک سنگل سٹیپس پرفارم کروائے گی. 15 سٹیپ ہیں ٹوٹل، اس میں سے ایک سٹیپ آپ پرفارم کریں گے کمپنی میں اور کمپنی آپ کو اسی کی پیمنٹ کرے گی. اور وہ سٹیپ آپ کو کمپنی ایک دن میں سکھا دے گی. اور اس ایک سٹیپ میں کوئی میڈیکل بلنگ نہیں چھپی ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک سٹیپ سیکھنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. لیکن آپ اس میں بور کیوں ہو جاتے ہو؟ کیونکہ روزانہ آپ ایک ہی سٹیپ پرفارم کر رہے ہوتے ہو، آپ میڈیکل بلنگ نہیں کر رہے ہوتے، اس کا ایک سٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. میری لسٹ میں تقریباً 80% ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے کمپنی جوائن کی، ہمیں سیلری نہیں اتنی زیادہ نہیں دے رہے، انکریمنٹ نہیں لگ رہے، اور ہماری پرموشن نہیں ہو رہا، اور ہمیں نیکسٹ سٹیپ میں نہیں جانے دیا جا رہا یا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانے دیا جا رہا. بھائی پہلے جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سیکھیں، تھوڑی ٹرمینالوجی کو سمجھیں کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، اس کے سٹیپ فلو کیسے کرتے ہیں، اس کا آر سی ایم کیسے فلو کرتا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، کیسے کلیم بنتا ہے، اس کے بعد کیسے کلیم سبمٹ ہوتا ہے، کیسے اس کا فالو اپ لیا جاتا ہے. آپ تھوڑا اسٹڈی تو کریں، اس کے بعد اس کی بہت اچھی سکوپ ہے. دیکھیں اب آپ ایک بالکل فریش کمپنی میں ہائرنگ کرتے ہیں تو آپ کو 18,000 سے لے کے 32,000 تک آفر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں آتی. اگر اس کے بعد آپ 6 مہینے یا 1 سال بعد آپ کہتے ہیں آپ نے کمپنی چینج کرنی ہے، جب آپ سیکنڈ کمپنی میں جوائن کرتے ہیں تو پہلی کمپنی سے آپ نے صرف ایک سٹیپ سیکھا ہوتا ہے، دوسری کمپنی یا تو آپ کو اسی سٹیپ پہ بٹھا دے گی یا پھر آپ کو اس سے اگلا یا ایک پہلے والا یا 2-4 آگے پیچھے کر کے کسی بھی سٹیپ پہ آپ کو بٹھا دے گی. سیکھ آپ پھر بھی کچھ بھی نہیں رہے. ایک سٹیپ آپ پچھلی کمپنی میں سیکھ کے آئے تھے، ایک سٹیپ اس کمپنی میں، اس کا مطلب ہے آپ ایک سٹیپ پہ 1 سال ویسٹ کر رہے ہو. اگر آپ 6 مہینے بعد کمپنی جمپ کرتے ہو تو پھر آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوتی ہے، اگلی کمپنی آپ کو ہائر نہیں کرتی کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ آپ بیسک کرنے نہیں آئے، آپ جمپ کرنے آئے ہیں. آپ مطلب پچھلی کمپنی کو بھی آپ نے اس لیے جمپ کیا کہ وہاں پہ آپ کی انکم اچھی نہیں تھی. اب اگلی کمپنی میں بھی آپ اس لیے آ رہے ہو کہ تاکہ آپ کی انکم اچھی ہو جائے. آپ کو سیکھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو انکم اچھی ہو، انکم کب اچھی ہوگی؟ جب آپ کا پہلا سٹیپ ٹھیک ہوگا، جب آپ پہلا سٹیپ بالکل ایکوریسی کے ساتھ لیں گے تب آپ کی انکم اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلے آپ تھوڑا سا میڈیکل بلنگ کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اسٹڈی کریں. پریکٹیکل کا رٹا لگانا چھوڑ دیں، پریکٹیکل کی طرف بعد میں چلے جائیں جب آپ کو ٹرمینالوجی آ جائے گی. تو پریکٹیکل کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، جب آپ کو ٹرمینالوجی آتی ہوگی تو پریکٹیکل آپ 1 دن میں سیکھ جائیں گے. اگر آپ کو ٹرمینالوجی نہیں آتی تو پریکٹیکل سیکھنے میں آپ کو سالوں لگ سکتے ہیں. تو اس لیے جو بالکل فریش بندہ ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں میڈیکل بلنگ کیا ہے، وہ جب کمپنی جوائن کرتے ہیں تو وہ پروڈکشن میں یا پیمنٹ پوسٹنگ میں جاتے ہیں اور ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 18 سے 32,000. اگر اسی کے برعکس آپ ٹرمینالوجی کو پہلے سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور بالکل پراپر اس کے نوٹس بناتے ہیں، جب آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں اور نوٹس آپ ساتھ لے جاتے ہیں، آپ ان کو جا کے بتاتے ہیں بھائی یہ میں نے خود سرچ کیا ہے، میں نے ایز اپنے طور پہ سیلف
میں نے سرچنگ کی ہے اور میں نے یہ چیزیں نکالی ہیں۔ میڈیکل بلنگ کا جو ورک ہے وہ اس طرح سے فلو کرتا ہے، ہم پرووائڈر کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارا کانٹریکٹ پرووائڈر کے ساتھ ہوتا ہے، ہم پرووائڈر کے لیے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اس کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اس کے جو بل ہوتے ہیں وہ ہم انشورنس کمپنی کو بھیجتے ہیں۔ جب آپ ایسی ٹرمینالوجی سیکھ کے جائیں گے تو کمپنی آپ کو گلے لگائے گی، کمپنی آپ کو 60,000 70,000 80,000 روپے تک سیلری آفر کرے گی، پھر کمپنی آپ کی اچھی انکریمنٹ لگائے گی، آپ کے بونس لگائے گی، آپ کو اچھی پوسٹ پہ ہائر کرے گی۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ ابھی میں نے کل ایک فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی تھی کہ میڈیکل بلنگ جس کی انگلش اچھی ہے، اگر وہ میڈیکل بلنگ کے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں۔ پھر جب وہ میرے واٹس ایپ پہ آتے ہیں وہاں پہ ایک آٹو جنریٹڈ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ میڈیکل بلنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، مجھے 100 بندے نے میسج کیا ہے، اس میں سے 5 لوگوں نے بھی نہیں کہا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، سب نے کہا نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ سیکھنے کی بھی کوئی فیس نہیں ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ سٹیپ وائز ہمارے لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ہم سے پرسنلی سوال و جواب کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر جو ہے وہ ہر لیکچر میں دیا گیا ہے، واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ ہے 0301 0925۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، اس کے اندر ہمارے لائیو سیشن چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر سارے میڈیکل بلر ہیں، کچھ ایسے میڈیکل بلر ہیں جو جاب کر رہے ہیں، کچھ ایسے میڈیکل بلر ہیں جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، کچھ ایسے میڈیکل بلر ہیں جو ڈائریکٹ پرووائڈر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ اس گروپ میں بھی جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس میں سکوپ 100% ہے، اس میں ارننگ بھی 100% ہے، لیکن آپ کا جو سٹیپ ہے نا، اگر آپ وہ رانگ لے جاتے ہیں تو پھر کوئی سکوپ نہیں ہے آپ کے لیے۔ میڈیکل بلنگ میں بہت سکوپ ہے، اچھا سکوپ ہے، یہ پڑھے لکھے بندے کے لیے اچھا سکوپ ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ سوال پہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کمپنی گریجویشن کیوں پریفر کرتی ہے۔ میرے پاس تقریباً 100 میں سے 45 یا 50 لوگوں نے یہ پوچھا کہ ایسے ہی فضول سے کمپنی کہتی ہے کہ گریجویشن ہونی چاہیے، کوئی توک نہیں بنتا، یہ وہ۔ دیکھیں، میڈیکل بلنگ کی جو فیلڈ ہے یہ ساری انگلش ہے، اس میں اگر آپ کی انگلش کی گریپ اچھی نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر پاتے، آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے جب انشورنس کمپنی سے بات کرنی ہے انگلش میں کرنی ہے، آپ نے جب پرووائڈر سے بات کرنی ہے انگلش میں کرنی ہے، آپ نے جب پرووائڈر کو میسج کرنا ہے تو انگلش میں کرنا ہے، آپ نے اپنے سینئر کو جو رپورٹ دینی ہے وہ انگلش میں دینی ہے، آپ نے جو نوٹس ڈالنے ہیں وہ انگلش میں ڈالنے ہیں، آپ نے کسی کلیم کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو وہ انگلش میں کرنا ہے، آپ نے پیشنٹ کی ہسٹری کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے تو وہ انگلش میں کرنا ہے۔ اگر آپ کو انگلش ہی نہیں آتی تو پھر آپ کس طرح سے کام پرفارم کریں گے؟ دیکھیں، آپ کی تعلیم، اگر آپ کی تعلیم کم ہے، آپ کمپنی کو بتائیں کہ آپ کی انگلش اچھی ہے، آپ کو رکھ لے گی۔ وہ گریجویشن مانگتی اس لیے ہے کہ آپ میچور پرسن ہوں، آپ چیزوں کو سمجھیں، سمجھ کے لے کے چلیں۔ اگر آپ کی گریجویشن بھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ بالکل فریش کسی کمپنی میں جانا چاہتے ہیں تو پھر نہ جائیں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ ویسے بھی آج کل پاکستان میں فریش لوگوں کی ہائرنگ بند ہے، کمپنیز ہائر ہی نہیں کر رہی۔ وہ اس جو ہماری کلچر ہے، مینٹیلٹی کلچر ہے، اس کو وہ سمجھ گئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جب ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو ہمارا کام صرف سیکھنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم سیکھ گئے 2-3 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں 2-4 سٹیپ آ گئے ہیں اور ہم اب میڈیکل بلنگ کے بارے میں کافی کچھ جان گئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں بس ہم سے بڑا 30 مار خاں اب کوئی نہیں، ہم سے بڑا میڈیکل بلر ہی کوئی نہیں، اور ہم ایسے ہی دوسری کمپنی میں جمپ کر دیتے ہیں، پھر رو رہے ہوتے ہیں کہ پہلی کمپنی میں یہ سہولیات تھیں، دوسری کمپنی سختی بھی کر رہی ہے، انکم بھی اتنی نہیں جنریٹ ہو رہی جتنی ہونی چاہیے تھی، جس وجہ سے ہم نے جمپ کیا تھا، اور سیکھنے کو بھی وہ کچھ بھی نہیں مل رہا، جو پچھلی کمپنی میں کر رہے تھے وہی اگلی کمپنی میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ تھوڑی سی ہمیں مینٹیلٹی چینج کر کے جانا پڑے گا، اپنے کلچر کو تھوڑا ریورس کرنا پڑے گا، ہمیں اسٹڈی سے آنا پڑے گا۔ گریجویشن وہ کیوں مانگتے ہیں؟ اگر اس میں اسٹڈی اہم نہ ہو، ٹرمینالوجی کو ریڈ آؤٹ کرنا اہم نہ ہو، تو پھر آپ گریجویشن کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ گریجویشن نہ کریں، پھر آپ مڈل کے طور پہ چلے جائیں کمپنی میں۔ آپ کا جو کمپنی کا سیکیورٹی گارڈ ہے جو باہر بیٹھا ہے وہی آپ کو اندر نہیں گھسنے دیتا۔ آج کل کمپنیز نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو بتا دیا ہے کہ اگر کوئی انٹرویو پہ آتا ہے، اس کی گریجویشن نہیں ہے، اس کو اندر ہی نہ آنے دیا جائے، اس کو باہر سے ہی فارغ کرو کہ جی یہ جگہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ اندر پہنچ بھی جاتے ہیں تو کمپنی ان کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو کال کریں گے۔ جب بھی کمپنی آپ کو کہے گی کہ ہم آپ کو کال کریں گے تو آپ سمجھ جائیں کبھی بھی کال نہیں کرے گی کمپنی نے آج تک کسی کو کال کی ہی نہیں، ان کے پاس کال والا پیکج ہی نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے جس کو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو کال کریں گے اس کو نہیں رکھیں گے، وہ جس کو انہوں نے رکھنا ہوتا ہے اس کو اسی ٹائم کہتے ہیں آپ نے منڈے سے جوائن کرنا ہے یا یکم سے جوائن کرنا ہے یا آپ نے 15 دن بعد جوائن کرنا ہے، وہ اسی ٹائم بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا کہ میڈیکل بلنگ میں کتنا سکوپ ہے، تو میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں کہ ایک بالکل فریش بندہ، اس کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے۔ اگر وہ سیکھنا نہیں چاہتا، صرف کرنا چاہتا ہے، پرفارم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بالکل سکوپ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر اس فیلڈ کو وہ چوز کرنا چاہتا ہے ایز ارننگ، مطلب اس میں وہ کوئی ارننگ کرنا چاہتا ہے، کوئی سمجھنا چاہتا ہے، تو پہلے اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔
اسٹڈی کرنا چاہیے، ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے، ٹرمینالوجی کو سمجھنا چاہیے، کم از کم آپ کو پتہ تو ہو کہ میڈیکل بلنگ ہے کیا۔ ایک ہی رٹا لگایا ہوتا ہے بس، یہ جی وہ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتا ہے، پیشنٹ کا ہم بل لیتا ہے، بل ہم انشورنس کو بھیجتا ہے اور وہ پرفارم ہوتا ہے۔ بھائی یہ چیز نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل بلنگ اس ورڈ کی چھوٹی سی تعریف ہے، یہ میڈیکل بلنگ کا نچوڑ نہیں ہے۔ میڈیکل بلنگ کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ ٹرمینالوجی سمجھیں، آپ کو پتہ ہو سپر بل کیا ہے، ای بل کیا ہے، سافٹ نوٹ کیا ہے، ای او بی کیا ہے، اے او بی کیا ہے، C3 فارم کیا ہے، W9 فارم کیا ہے، ERA کیا ہوتا ہے، کلیئرنگ ہاؤس کیا ہوتا ہے، EDI کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے آپ ٹرمینالوجی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلی انفارمیشن جو ہے وہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ضرور ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے میڈیکل بلنگ کے حوالے سے، اگر آپ کو جاب چاہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے پوسٹ سیکشن میں ہم مختلف کمپنی کی جاب ایڈز لگاتے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کے کمپنی سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اب ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔